وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن اللہ یاری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمد للہ، میں برطانیہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو، بہت مہربانی کال کرنے کا. جی تو جی بولیں. آپ سے بات کرنی تھی تراویح کے موضوع پر۔ جی یہ سب سے پہلے اگر تراویح کے تعین کیا جائے کہ تراویح اصل میں ہے کیا؟ تراویح وہ نماز ہے. جی بولیں، آپ بولیں. کہ یہ فرض نماز ہے، یہ واجب ہے، یا یہ نوافل ہے؟ تو یہ تراویح اصل میں ہے کیا؟ اگر تراویح ہو نوافل نماز ہو تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت کی ہے۔ یہ تراویح جو ہے نوافل ہے. نوافل کو اگر جماعت کے ساتھ پڑھے نا وہ تراویح ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نوافل کے خلاف نہیں ہیں. نوافل پڑھنا، نماز الصلاۃ قربان کل تقی، نماز عمود الدین. نماز جتنے ہمارے پاس احادیث یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان میں پوری سال بہت نماز پڑھتے تھے، ماہ مبارک نماز میں اس سے زیادہ نماز پڑھتے تھے. اور اس طرح قیام رمضان یہ بہت ہی مرغوب فی عمل ہے. یعنی اس کی بہت تاکید ہے کہ انسان ماہ رمضان میں نماز واجب کے علاوہ، نماز فرض کے علاوہ مستحب نماز دن میں اور رات دونوں میں بجا لائے، بالخصوص رات کو. تو ہم نماز نافلہ کے خلاف نہیں ہے. نافلے کو اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں یہ تراویح ہے اور یہ بدعت ہے. اور یہ جماعت مخالفین نہیں کہتے کہ یہ واجب ہے، کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ اس کو فرادہ پڑھیں رات کے آخر میں وہ بہتر ہے. لیکن اگر اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. جی سر. اچھا، تو پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن کے لیے نہیں پڑھی تھی یہ میں نے آپ کو نماز دکھا دیا نا. بالکل نہیں پڑھی، بالکل نہیں پڑھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے اقتداء کیا تھا ان کے اجازت کے بغیر. جب ان کو پتہ چلا ہے تو وہ بیٹھ گئے ہیں، پھر ان کو مسجد سے نکال دیا. میں نے احادیث آپ کو دکھا دی ہے. اچھا، اور تو عید کی نماز کو پھر آپ کیا نماز تسلیم کریں گے؟ عید کی نماز وہ فرض میں آئے گی یا نوافل میں آئے گی؟ عید کی نماز کو یہ عید کی نماز جو ہے نا جماعت مخالفین کے نزدیک یہ نماز عید میں ان کے درمیان اختلاف ہے. نماز عید کیسے پڑھتے ہیں؟ کچھ کے نزدیک مثلا مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک نماز عید جو ہے یہ سنت مؤکدہ میں سے ہے. احناف کے نزدیک یہ فرض میں سے نہیں، یہ واجب، کیونکہ وہ فرض اور واجب میں وہ فرق کرتے ہیں. حنابلہ کے نزدیک میں بھول گیا ہوں، حنابلہ نماز عید کو کیا سمجھتے ہیں اب میں بھول گیا ہوں. تو اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں نماز عید میں. نماز عید نہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ہمارے نزدیک نماز عید جو ہے اگر امام معصوم کے کرا دیں تو وہ واجب ہے، اگر امام معصوم نہ کرا دیں تو وہ مستحب ہے. اچھا، اس کو فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جماعت کے ساتھ آپ نفل کی نماز پھر کیسے پڑھ سکتے ہیں اگر وہ فرض نہ ہو؟ وہ مسنون ہے بھائی، وہ مسنون ہے، منصوص ہے نا، اس کے نص اس کی حدیث ہے. یہ عقل سے تو نہیں بنتی بھائی، یہ باتیں عقل کی نہیں ہے. مثلا نماز میں دیکھیں، نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، اب 3 سجدے کریں یہ تو زیادہ عبادت ہے. 4 سجدے کریں زیادہ عبادت ہے ہر رکعت میں. ہر رکعت میں مثلا ہم 4 سجدے 5 سجدے کریں یہ تو بہتر ہے. لیکن یہ عقل سے بنانے والی چیزیں تو نہیں ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوں گی نا، یہ اللہ جو حکم دے گا. آپ اس کا قیاس نہیں کر سکتے نماز عید کے ساتھ. یہ نماز تراویح اور ہے، نماز عید اور ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نماز تراویح بدعت ہے، نماز عید بدعت نہیں ہے. اگر عید کی نماز اگر وہ فرض نہیں تو وہ نفل ہوگی، تو نفل اگر جماعت تو وہ جائز ہے نا. اس کی حدیث ہے بھائی. فرق کیا ہے؟ فرق ہے اس کی حدیث ہے. وہ پیغمبر کی ایجاد ہے. نماز عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد ہے، نماز تراویح عمر کی ایجاد ہے. فرق یہ ہے ان دونوں میں. دیکھیں کلیے پہ بات کریں نا حسن اللہ یاری صاحب، کلیے پہ بات کریں. اگر ایک جگہ پہ پیغمبر علیہ السلام نماز عید پڑھا رہے ہیں، ایک نفل نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، تو دوسری جگہ پہ نفل کی نماز کیوں آپ نہیں پڑھا سکتے اس کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے نہیں پڑھایا. کیونکہ انہوں نے نہیں پڑھایا. کیونکہ انہوں جن لوگوں نے پڑھایا ان کو مسجد سے نکال دیا ہے. جن لوگوں نے نماز پڑھنے کی کوشش کی ان سے کہا کہ آپ پہ عذاب نازل ہونے والا ہے. میں نے وہ حدیث دکھا دیا آپ کو. کیونکہ عمر نے یہ آغاز کیا ہے، پیغمبر نے آغاز نہیں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جناب، میں نے آپ کو جو ابھی بات بتائی ہے کہ عید کی نماز بھی نوافل میں ہے، تو وہ نماز آپ جماعت کے ساتھ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ احادیث میں روایات میں کیا آپ لوگوں احناف کے نزدیک یہ تو نوافل میں سے نہیں ہے نا. نماز عید آپ لوگوں کے نزدیک نوافل میں سے تو نہیں ہے.
کہ یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ زنا کرنے کو تیار تھا. روایات میں کیا کچھ نہیں ہے. روایات تو وہی جو ظالم مفسرین تھے، ظالم محدثین تھے، کیا کچھ نہیں کیا روایات میں. اب تراویح کو بچانے کے لیے ایک نبی کو ان لوگوں نے زناکار بنا دیا. نستجیر باللہ. دیکھیں نا، خود سوچیے اللہ کی جانب سے جو معصوم ہے نبی اللہ یوسف علیہ، ایک پورا سورہ قرآن میں اس کے نام پر ہے، کہہ دیا کہ وہ زنا کرنے لگے تھے. نہیں بات سنیں نا، روایات میں کیا کچھ نہیں ہے. روایات میں کہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام اپنا دماغ دینی روایات ہے بھائی، دینی روایات ہے. نام اپنا اہل سنت رکھا نا. اہل سنت، سنت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں حدیث میں نہیں پسند. یہ کس نے کہا سنت کس حدیث کو کہتے ہیں؟ یہ آپ نے کس جگہ سے یہ وہ سنت یعنی حدیث. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت جو ہے حدیث کی صورت میں ملے گی نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سب سنت، ساری سنت، چاہے فعل ہے چاہے قول ہے، حدیث کی صورت میں آپ کو ملے گی. آپ کہتے ہیں مجھے روایات نہیں چاہیے، تو نام اپنا چینج کرو، اہل سنت کی نام رکھا ہے. دیکھیں حدیث ایک ضمنی مقدمہ ہے. حدیث کوئی یہ قطعی مقدمہ. جو سنت ہے وہ قطعی مقدمہ ہے. جو سنت ہمارے ساتھ پہنچی ہے وہ تواتر کے ساتھ پہنچی ہے اور نسل در نسل پہنچی. یہ ایک دو بندیاں میں آ کے نہیں بتاتے. بخاری آ کے اس نے ایک چیز جاری کر دی تو وہ سنت ہو گیا، وہ ہم پہ فرض ہو گیا. سنت اس طرح جس طرح قرآن ہمارے پاس سے آیا ہوا ہے، سنت بھی بالکل اسی طرح. میرے بھائی اگر ایک چیز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لایا ہے اور فرمایا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اس کو بجا لاؤ ہمارے سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے نا، اور ایک چیز کو بجا نہیں لایا ہے تو وہ اس کو ہم نہیں مانتے. جس کو بجا لایا اس کو مانتے ہیں، کہیں گے یہ سنت ہے. جس کو بجانا نہیں لایا اس نہیں ہے. سن لو بھائی، نماز عید جو آیا ہے، نماز عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لایا، جماعت کے ساتھ بجا لایا. اس میں مسلمانوں کا اختلاف ہی نہیں ہے، ہمیشہ بھی بجا لائیں. اور کبھی سن لے بھائی، مجھے بات کرنے دو پلیز، مجھے بات کرنے دو. بجا لانے کے، نماز عید بجا لانے کی وجہ سے وہ کبھی واجب بھی نہیں ہوا کہ پیغمبر نے مداومت کی تو وہ واجب ہو گیا. نماز تراویح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اس کا فرق آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا جناب؟ نہیں جناب، میری بات یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک نوافل نماز جو فرض نہیں ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو تراویح کس بنیاد پر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی جاتی؟ پیغمبر علیہ السلام دیکھے تو دوسرے مقدمے نہیں پڑھائی ہے نا. فرق آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ پیغمبر نے نہیں پڑھائی. ایک فمر کو بجا لایا، کو بجا نہیں لایا، ان دونوں میں فرق نظر نہیں آتا آپ کو؟ سنت اور غیر سنت میں بجا نہیں لاتا، فرق نہیں آتا. بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کلیے پہ آپ جائیں. آپ روایات، اگر آپ ایک روایت سے کوئی ایک چیز لے، اس سے پھر آپ پورا کلیہ بنا لے، پورا قانون تو سارا سال پھر یہ نا او بھائی، اگر قیاس ہی کرنا ہے کہ بھائی نماز عید نافلہ ہے، مستحب ہے، ہم اس کو جماعت کے ساتھ بجا لاتے ہیں نا، تو پھر سارا سال بجا لاؤ نا. تو جتنی نمازیں ہیں نا، نماز ظہر کی بھی نوافل ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھا کرو. نماز مغرب، نماز عشاء، نماز فجر، سارا سال پہ پڑھا کرو نا. پھر اگر یہی تم نے قاعدہ بنانا نا تو پھر ہر جگہ بجا لاؤ کہ جتنے بھی نوافل ہے دنیا میں ان سب کو جماعت کرا دو. بھائی ہر جگہ جماعت ہو رہی ہے. اللہ یاری صاحب، ابھی اگر ہر جگہ جماعت ہو رہی ہے، دو جائز کام ہو، جائز کام، تو میں پہلے اس کام کو پریفر کروں گا جو پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہو. مثال کے طور پر نوافل، عرض یہی ہے نا کہ پیغمبر نے تراویح بجا نہیں لائی ہے نا. اللہ یاری صاحب آپ 2 منٹ دیں مجھے پلیز. ابھی مثال کے طور پر میں ظہر کے میں سنتے پڑھتا ہوں، پہلی 4 پڑھتا ہوں، پھر 2 پڑھتا ہوں فرض کے بعد. تو وہ کیوں میں پڑھتا ہوں؟ سنتے تو میں نفلیں تو میں جتنی پڑھوں، 1000 پڑھوں، 2000 پڑھوں، میں وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے وہ کیے. میں زیادہ وہ پریفر کروں گا جو پیغمبر علیہ السلام نے کام کیا ہے. تو میں وہ کام کروں گا جو پیغمبر علیہ السلام نے وہ کام کیا ہے، تو میں اس کو پریفر کروں گا. اس لیے میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو جس طرح عید کی نماز وہ پڑھا رہے ہیں نفل نماز، تو میں وہ کر رہا ہوں جماعت کے ساتھ. باقی اس لیے میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی چیزوں کو میں پریفر کرتا ہوں. میں کپڑے پہنتا ہوں پیغمبر، کیونکہ میں جبہ پہنتا ہوں پیغمبر صاحب کی نسبت سے میں پڑھتا ہوں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جبہ فرض ہو گیا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں جو نہ پہنے وہ کافر ہے یا وہ بدعتی ہے. تو کس بنیاد پہ آپ بدعت کہتے ہیں اس کو؟ کوئی بنیاد بتائیں. بھائی صاحب کو اردو سمجھ نہیں آتی ہے. اور بھائی بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، اس لیے یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. بار بار پوچھا کہ پھر کیوں اس کو بدعت کہہ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی بات اب اردو آپ کو؟ آپ بات سنیں، میں نے آپ کو کلیے پہ لا رہا ہوں، آپ کو کلیے پہ. ذرا آپ اوبیسلی آپ جزئی باتوں پہ جا رہے ہیں. وہ تو میں آپ کو ہر چیز دکھا سکتا ہوں، روایات سے جو گند آپ کو چاہیے وہ میں دکھا سکتا ہوں. آپ کو بات سنیں ذرا، میں آپ کو کلیے پہ لا رہا ہوں. کلیے پہ کہ نوافل وہاں پہ پیغمبر علیہ السلام نے عید کی پڑھائی ہے، عید کی نوافل، عید کے نفل پڑھائے ہیں. تو تراویح میں کیا حرج ہے؟ تو اس لیے کہ سنت نہیں ہے نا نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا نہیں ہے سنت. اچھا سنت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی پیغمبر نے انجام نہیں دیا، عمر نے انجام دیا بعد میں. نہیں تو یہ سنت ہو گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل حجت ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، آپ اس کو دین میں داخل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے، اس کا لیے بدعت ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ کیوں بدعت کہتے ہیں؟ اس لیے بدعت کہتے ہیں۔ اچھا، تہجد کی نماز جو ہے، تہجد کی نماز کیا ہم وہ پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ بالکل بالکل۔ اچھا بھائی صاحب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ہے، یہ تراویح کی جماعت کے ساتھ بھائی صاحب، یہ صوبہ سرحد کا، آپ صوبہ سرحد کا ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ میں افغانستان کا ہوں۔ انگلینڈ بھی گیا، وہی صوبہ سرحد، وہ وہی ہے نا، افغانستان کا بھی وہی صوبہ سرحد والا پٹھان ہے نا۔ چلیں، تھینک یو سر۔ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے، کمیونیکیشن کی پرابلم ہے بھائی، ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہم کیا کہیں؟ دیوار کے ساتھ بات کر رہے ہیں، دیوار کے ساتھ۔ بھائی تم اس کا سنت ہونا ثابت کرو، پھر عمل بجا لائیں گے۔ اگر تم کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ نماز عید پہ ہم نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر دنیا کی جتنے نوافل ہیں اس کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تم اس کا قائل ہو؟ اس کا قائل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب؟ اگر ہم ایک بات کسی کو ایکسپلین کرتے ہیں 2-3 دفعہ 4 دفعہ، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس شخص کو سمجھ نہیں آتی، تو اس سے زیادہ اس پہ میں کہتا ہوں کہ میرا قصور ہوگا، اس سے بہتر میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، تو اس شخص سے بات کرنا میرے لیے جو ہے نا فائدہ مند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت معذرت کے ساتھ اس صوبہ سرحد والے سے معذرت کرتے ہیں بھائی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن کا اختلاف ہے۔ کمیونیکیشن کیا کہتا ہے؟ افہام و تفہیم۔ میں جو کچھ کہتا ہوں، آپ جتنا مجھے آتا ہے میں کہتا ہوں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، تو اس لیے آپ کسی بڑے عالم سے بات کریں، میں آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جو آپ کو بہتر سمجھا سکتا ہو، میں اس سمجھانے سے قاصر ہوں۔ اچھا، یاسر صاحب کو لے کے آتے ہیں۔